کل ایک اور بیماری ہے جو آنکھوں کی ایک وبا ہے. تقریباً یہ پوری پاکستان میں ہے، ممکن ہے کہ ملک سے باہر بھی ہو. آنکھیں لال ہو جاتی ہے، خارش شروع ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ انسان کو پریشان کرتی ہے. تو آنکھیں بھی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. اس نعمت پہ انسان اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور جتنے اس کی قدر کر سکتے ہیں قدر کرے، اس کی حفاظت کرے. خاص کر بیماری کی حالت میں بطور خاص اس کے لیے دوائی استعمال کرے، ہر طرح کے جو ممکنہ علاج ہو کرے. لیکن سب سے بہترین علاج وہ روحانی علاج ہے. قرآن زمانے میں ڈاکٹر اور طبیب نہیں ہوتے تھے، لوگ روحانی علاج کرتے تھے. روحانی علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان جو ہے یہ مصنون جو دعائیں ہے وہ پڑھے، صبح و شام کی جو اذکار ہے وہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، فرض نماز کے بعد جو دعائیں وہ پڑھے. اور انسان سنت اور شریعت کے مطابق اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں تو اس کے اوپر بیماری اثر نہیں کرتے. آزمائش تو الگ چیز ہے لیکن عموماً کوئی بیماری اس کے اوپر اثر نہیں کرتے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی اس میں اگر کسی جگہ پہ کوئی تکلیف ہو تو دائیں ہاتھ اس کے اوپر رکھے اور 3 بار پھر یہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ پڑھے اور 7 بار پھر یہ پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 بار یہ پڑھے اور پھر کوشش کرے کہ آغاز میں بھی درود شریف پڑھے اور اس دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھے. ایک مصنون علاج ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہترین علاج سرما ہے جو ہم نے چھوڑ دیے. ایک سنت علاج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما استعمال کیا، صحابہ نے سرما استعمال کیا. اس وجہ سے نظر کے مسائل ان کے نہیں ہوتے تھے. بہت کم کبھی کوئی بوڑھا ہو گیا، بہت ضعیف ہو گیا تو نظر کمزور ہو جاتی تھی. آج کل دیکھو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نظر کمزور ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم سنت سے دور جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرما اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے. تو آپ کوشش کریں سرما استعمال کریں. اس بیماری میں بھی خاص کر سرما استعمال کریں. اس کے علاوہ جو دیگر مختلف قسم کے ڈاکٹر مختلف قسم کے چیزیں بتاتے ہیں وہ بھی استعمال کریں. اور پھر کوشش کریں کہ دھوپ میں، اس بیماری میں دھوپ بھی صحیح نہیں ہے. ابھی دھوپ میں باہر نہ نکلے. گرد و غبار بھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے. باہر نہ نکلا تھا گرد و غبار لگنے جائے. اور اس کے علاوہ عام روشنی بھی کوشش کر روشنی نہ لگے. اس کو روشنی سے اس کو آدمی آنکھیں بچائے، یہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی جو میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے اور مجھے یہ بیماری جمعرات کے دن رات کو مجھے یہ محسوس ہوا اور پھر جمعہ میں میرے ایک جگہ پڑھانا تھا. مجھے بہت پریشانی ہو گئی کہ ابھی لال آنکھوں کے ساتھ ایک مسجد میں ممبر میں بیٹھو تو بہت مشکل ہے. تو الحمدللہ تو میں نے سرما استعمال کیا. اور دوسرے کہ میں نے اپنے آنکھوں کے اوپر جو ہے برف لگانے کی کوشش کی. پہلے تو رومال میں لیے اور برف لگاتا رہا جس طرح کوئی چیز داغتے ہے. اور پھر اس کے بعد چھوٹے شاپر میں برف ڈالتا تھا اور لیٹا ہوا تھا آنکھوں کو لگاتا تھا. تو الحمدللہ اسی دن جب جمعے کی نماز کے بجا رہا تو ویسے میں نے احتیاطاً کالے رنگ کی چشمیں خرید لی لیکن ادھر گیا واپس آ گیا. الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے میرا یہ تجربہ ہے کہ بھی بہت مجرب دوائی ہے. اس کو آنکھیں ٹھنڈی رہ جائے اس کے اوپر جو ہے اگر اس طرح کوشش کرے پانی اندر نہ جائے لیکن برف لگائے اس کے لیے. ہاں اور اس طرح کی کوشش کرے کہ باہر بھی زیادہ گھومے پھرے نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ صحت دیں گے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں جہاں جہاں جاتے ہیں. ہمارے جامعۃ المحسنات میں بھی طالبات بیمار ہیں اس بیماری کے. وہاں جامعہ مرکز اسلامیہ میں طالب علم ہر کلاس میں تقریباً بہت سارے طالب بیچاروں کو یہ مسائل ہیں. اور اس کے علاوہ مولانا مدیر رحمۃ اللہ کے نام سے جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ انسٹیٹیوٹ اس سے بھی طالب علم کی بیماری ہے. جگہ جگہ عام لوگوں کو بھی ہے. تو اس لیے ایک تو ہم دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی وبا ہے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو اٹھائے. دیکھو عجیب مسائل ہے، کورونا، ڈینگی، ابھی یہ بیماری، کبھی ایک طرح بیماری کبھی دوسرا کی بیماری ہے. ان سب میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ جو اس طرح کی بیماری ہے، جو وبائی بیماری ہے، یا اللہ تمام انسانیت کو اور خاص کر امت مسلمہ کو اللہ سے محفوظ فرمائے. اس میں ایک چیز میں بھول گیا کہ اس میں کالے رنگ کے چشمے استعمال کریں. جب بھی آپ کلاس میں بیٹھے ہو، باہر جاتے ہیں، کسی جگہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، دکان میں، بازار میں، چشمے استعمال کرو. اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو آپ کے جو اندر جو بیماری ہے کنٹرول ہو جاتی ہے
اور دوسرے کہ آپ سے کسی اور کو بھی نہیں لگتے پھر یہ بیماری۔ جب چشمے ہو تو چشمے بھی اس میں استعمال کریں۔ اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلیہ السلام اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔